نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کا مطالعہ ہم شروع کر دیا، لیکن اس کے ایک ٹکڑے کا مطالعہ ہوا، مزید کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے گا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، عین ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، عین ممکن ہے کہ وہ دوسری عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی اپنی جانوں کے اوپر عیب لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ کتنا برا ہے گناہ کا نام ایمان لانے کے بعد۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو اب بھی توبہ نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم۔ ترجمہ واضح ہونے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں مذاق اڑانے سے منع کیا، مذاق کرنے کی جائز حدود اور ناجائز مذاق کی قسمیں، یہ دونوں چیزیں آپ کو علیحدہ سے بیان کر دی۔ البتہ دو چیزوں کا بیان رہ گیا، اس کی طرف توجہ فرمائیے گا۔ جن دو چیزوں کا بیان رہ گیا، ایک بات تو یہ کہ یہ بات کہا کہ مسلمان مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور یہ کہا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ عورتیں مردوں کا یا مرد عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس کی وجہ واضح ہے، کیونکہ اسلام میں تو پردے کا نظام ہے، عورتوں کا مردوں کے ساتھ اور مردوں کا عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھلکھلا کر باتیں کرنا، ہنسی کرنا، مذاق کرنا، بے تکلفی کی باتیں کرنا، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آگے، دوسری بات جو بیان ہونے سے رہ گئی وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں تکبر کا پہلو ضرور ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اور دوسرے انسان کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُم میں اس ٹکڑے میں آپ کو ایک مراقبہ دیا، علاج دیا اس تکبر کا،
کیونکہ جب یہ احتمال ہے کہ اس انسان کے اندر کوئی ایسی صفت ہو جو میرے اندر نہیں ہے، اور میرے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایسا خرابی اور عیب ہو جو باعث پکڑ ہو جو اس کے اندر نہیں ہے، اور میری اس عیب کی وجہ سے پکڑ ہو جائے اور اس انسان کی اس خوبی کی وجہ سے مغفرت ہو جائے۔ جب آپ اس احتمال پہ سوچتے ہیں کہ کسی نہ کسی انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ضرور ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سے بہتر ہو، اور میرے اندر کوئی نہ کوئی خامی ایسی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے میرے پر میری پکڑ ہو جائے۔ جب یہ آپ مراقبہ کرتے ہیں، اس بات کو سوچتے ہیں، تو دوسروں کی حقارت نکل آتی ہے اور اپنی بڑائی تو اپنی جو بڑائی تربیت اندر سے نکل جاتی ہے اور دوسروں کی حقارت طبیعت کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ تو ایک مفید مراقبہ دے دیا آپ کو۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی ہی جانوں پر عیب نہ لگاؤ۔ اپنی جانوں کا عیب لگانے کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے قرآن کی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، بار بار اپنے ہی طرف نسبت کی کہ تم اپنے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، حالانکہ مال تو دوسرے کا کھائے گا۔ اپنے مال کو باطل طریقے سے کھانے تو نہیں ہوتا، آپ تو دوسرے کے مال پہ قبضہ کریں گے نا، دوسرے کے مال پہ کو غصب کریں گے، دوسرے کے مال کو چھینیں گے، یا دوسرے کے مال پر ناجائز تصرف کریں گے، یہ عقل بالباطل ہے، باطل طریقے سے کھانا ہے۔ لیکن کیا کہا؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے اموال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ تو اپنا کیوں کہا؟ اسی طریقے سے لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل مت کرو، حالانکہ قتل تو آپ دوسرے کو کرتے ہیں، اپنے آپ کو قتل کرنا تو خودکشی قرار پاتا ہے۔ اپنے آپ کو قتل کرنا تو خودکشی قرار پاتا ہے، اور یہاں پہ دوسروں کو قتل کرنے سے منع کیا، لیکن کیا کہا؟ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ کہا کہ ولا تلمزوا انفسکم، تم اپنی ہی جانوں پر عیب نہ لگاؤ۔ تو اپنی جانوں پر عیب نہیں لگاتے، بلکہ عیب تو دوسروں پہ لگانا ہوتا ہے۔ تو تین مثالیں میں نے آپ کو دے دی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تقتلوا انفسکم، ولا تلمزوا انفسکم۔ تو یہ انفسکم، اموالکم بینکم بالباطل، لا تقتلوا انفسکم، اپنے ہی طرف نسبت کیوں کیا؟ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ جن اعمال سے منع کیا جا رہا ہے، یہ اعمال کے اندر ایک تاثیر ایسی ہے کہ اس کا اثر لوٹ کر آپ ہی کی طرف آئے گا۔ مثال کے طور جو پہلی آیت میں نے نقل کی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ یہ جو کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ دوسروں کے مال پہ ناجائز تصرفات کریں گے اور ناجائز تصرفات کا سلسلہ عام ہوتا چلا جائے گا، تو اس کا بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس ناجائز تصرفات کا نتیجہ یہ نکلے گا کل دوسرے لوگ بھی آپ کا ناجائز طریقے سے مال کھائیں گے۔ آپ وابدہ میں ہیں، مثال کے طور پر وابدہ کے اندر کوئی آدمی رشوت لے رہا ہے تو بڑا خوش ہے، جی میں نے اوپر کی آمدنی بہت ہے، اللہ کا اوپر کا فضل بہت ہے، لیکن جب آپ کسٹم والے کے پاس گئے تو کسٹم والے نے آپ سے پیسے لے لیے، آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس گئے تو ہاسپٹل والوں نے آپ سے اوپر کے پیسے لے لیے، آپ جب آئی ڈی کارڈ والوں کے پاس گئے تو آئی ڈی کارڈ والوں نے آپ سے اوپر کے پیسے لے لیے، جب آپ گاڑی کے لائسنس کے لیے گئے تو گاڑی کے لائسنس والوں نے آپ سے اوپر کے پیسے لے لیے، جب آپ کو ٹریفک پولیس والے نے روکا تو ٹریفک پولیس والے نے آپ سے اوپر کے پیسے لے لیے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اوپر کے پیسوں کا جو سلسلہ شروع ہوا
تو آپ نے دوسروں کے پیسے چھینے، بالآخر یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آپ تک لوٹ کر آئے گا، تو حقیقت میں دوسروں کے پیسے کھانا اپنے پیسے کھانا ہے، اور حقیقت میں دوسروں کا نقصان کرنا اپنا نقصان کرنا ہے۔ اسی لیے جب کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جان کو قتل مت کرو۔ جب جانوں کا عدم تحفظ ہوگا اور انسانی جان اور انسان کا خون پانی کی طرح بہایا جائے گا، تو پھر کسی انسان کی جان محفوظ نہیں ہوگی۔ پھر عمرہ یہ سمجھے کہ جی ہمارے سیکورٹی گارڈز ہمیں بچائیں گے، پھر سیکورٹی گارڈ بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ پھر آپ آپ کا یہ کراچی شہر تھا نا، اور بینظیر بھٹو صاحبہ اس وقت وزیر اعظم بلکہ وزیر عظمیٰ تھی، عربی میں تو آپ وزیر عظمیٰ کہیں گے نا، بہرحال اردو میں وزیر اعظم، تو آپ کی بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی، اور جبکہ عین وزیر اعظم تھی بینظیر بھٹو صاحبہ، ان کے دور حکومت میں ان کے اپنے بھائی مرتضی بھٹو کو کراچی شہر میں جو بھی ہوا قتل و غارت گری کا نشانہ بن گئے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دیکھیں جب قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہوگا تو یہ سلسلہ آپ کی طرف بھی لوٹ کر آئے گا۔ اس لیے قرآن حکیم نے پہلے بتا دیا لا تقتلوا انفسکم، کہ دیکھو قتل و غارت گری کے سلسلے کو شروع مت کرو، کہ پھر کسی کی جان محفوظ نہیں رہے گی۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر کہا کہ ولا تلمزوا انفسکم، یہ دوسروں کو چبھتی ہوئی بات کہنے کے سلسلے کو بند کرو، اور دوسرے انسانوں کے اوپر عیب لگانے کے سلسلے کو بند کرو، اور دوسرے انسانوں کو تنزیہ بات کہنے کے سلسلے کو بند کرو، کیونکہ یہ تم دوسرے کو کہہ رہے ہو، کل کو پلٹ کے تم کو دوسرے لوگ بھی کہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ اب ہمارے پاس بہت زیادہ قابل اصلاح ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ بدترین آدمی وہ ہے جس کی بد کلامی کے خوف سے لوگ اس سے کلام کرنا چھوڑ دیں۔ میں وہ روایت نکال رہا تھا، بدترین آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہے جس کی بد کلامی کی خوف سے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ اچھا، اب وہ روایت مجھے مل نہیں رہی اس وقت، یعنی آپ نے ارشاد کیا کہ ان من شر الناس، کہ لوگوں میں سے بدترین آدمی وہ ہے۔ وہ روایت مل جائے گی تو مرض کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن عرض میں کر رہا تھا کہ بدترین آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بد کلامی اور بد زبانی کے خوف سے لوگ اس سے کلام کرنا چھوڑ دیں، وہ میری امت کا بدترین آدمی۔ اور ہمارے پاس کسی کو چبھتی ہوئی بات کہنا، ہم اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی میں تو اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میں ایک بدتمیز آدمی ہوں، یہ نہیں کہتے کہ میں ایک بد اخلاق آدمی ہوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی میری اخلاق درست نہیں ہے، میری زبان تیز ہے، میں بد زبان ہوں، بلکہ ہم کہتے ہیں اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ جی میں تو سنا دیتا ہوں،
میں نے عرض کیا نا کہ یہ سنا دینے کی صرف چبھتی ہوئی بات کہنا اور طنزیہ گفتگو کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدترین صفات کہا۔ آگے چلتے ہیں، آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے برے لقب مت رکھو۔ لقب کا مطلب یہ ہے کسی عیب کی بنیاد پر اس کا نام رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو اس کا نام ٹھگنا رکھ دیا، یا کسی انسان کا جسم بھاری ہے تو اس کا نام موٹا رکھ دیا، یا کسی انسان کا قد اگر لمبا ہے تو اس اعتبار سے کوئی اس کا نام رکھ دیا، یا کسی انسان کا رنگ اگر کالا ہے، سیاہ رنگ ہے، تو اس کا اس اعتبار سے کوئی نام رکھ دیا۔ یعنی کسی بھی اس کے عیب کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا نام رکھا جائے، برے القاب رکھے جائے، تو اس کو شریعت نے منع فرما دیا۔ دیکھیں ان ساری باتوں کا خلاصہ اگر ہم نکالنا چاہیں، ان ساری باتوں کا خلاصہ اگر نکالنا چاہیں گے تو ایک بات سمجھ میں آئے گی، اور وہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں انسانی جذبات کا احترام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم پھل لے کر آؤ اور تمہاری استطاعت میں ہو تو تم اپنے پڑوسیوں کو بھی دو، اور اگر استطاعت میں نہ ہو، پڑوسیوں کو نہیں دے سکتے، تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کے چھلکے باہر مت پھینکو، کیونکہ اگر تم ان کے چھلکے باہر پھینکو گے اور ان کے دوسروں کے پڑوسیوں کے بچوں کو پتہ چلے گا کہ ان کو پھل کھانے کو پہلے ہمیں نہیں ملے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر اس بات سے متاثر ہوتے ہیں کہ دوسروں کو کھانے کو پھل ملتا ہے، ہم کو کھانے کو پھل نہیں ملتا۔ تو اس وجہ سے اب دوسروں کے احساسات اور جذبات کا خیال کرنا، تو اس لیے کہ ایسے لقب سے پکارو، کسی ایسے نام سے کسی کو پکارنا۔ اچھا یہ بات دیکھیے گا کہ بچپن کے اندر ہم سمجھتے ہیں یہ بچے ہیں ناواقف۔ ابھی کراچی میں ایک اسکول کے اندر ایک بچی نے خودکشی کر لی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے ایک دوسرے کے ساتھ بے تحاشا مذاق کرتے۔ ان ساری صفات کو بچپن میں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا نہ صرف یہ کہ بچے کرتے ہیں بلکہ بچوں کے ساتھ استاد بھی کرتے ہیں۔ بعض بچوں کے ساتھ مل کے استاد مل جائے گا، اور بعض کسی کوئی شریر بچہ ہے تو اس کے خلاف کوئی محاذ آرائی کرے گا، کوئی بچے نے کسی استاد کے خلاف کوئی شکایت لگا دی، اس کے خلاف محاذ آرائی کریں گے۔ تو یہ جو نام لگانا ہے کسی کی پرسنالٹی کو اور کسی کے شخصیت کو، اس کے اوپر اس کے تکلیف دہ انداز میں اس کے نام کو بگاڑنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ البتہ اس میں دوسری چیز جائز ہے، جیسے ہم نک نیم رکھ لیتے ہیں پیار بھرا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو عائش کہا کرتے تھے، عائشہ کی جگہ عائش کہتے ہیں۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نک نیم رکھنا بھی ناجائز ہے۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ نک نیم رکھنا، چھوٹا نام رکھنا، جیسے بچوں کے نک نیم رکھے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جائز ہے، بچوں کو پیار بھرے سے پکارنا۔ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا، اگرچہ وہ کسی وجہ سے مسجد میں آ کر مٹی پر لیٹے ہوئے تھے، تو حضور آئے اور آ کے ان کو تھوڑا سا ہلایا اور کہا قم یا ابا تراب، ابا تراب یعنی مٹی والے، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ پیار بھرا خطاب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ابو تراب، حضرت علی کو آپ نے پیار سے پکارا۔ یا اسی طریقے سے
ایک صحابی تھے حضرت عمیر. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چھوٹا سا بلبل تھا. وہ بلبل مر گیا, یہ غمگین بیٹھے تھے, تو حضور نے پیار بھرے انداز میں کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے ابو عمیر تمہارے بلبل نے کیا کیا؟ تو اب یہ چھوٹے بچے کو ابو عمیر کہہ دیا, تو کسی کی پیار بھری کنیت رکھ دی اور کسی کا کوئی پیار بھرا نام رکھ دیا, یا کسی بچے کو پیار بھرے لقب سے پکارا, یہ اس میں داخل نہیں. بعض لوگوں نے سمجھا کہ کسی بھی درجے میں اصل نام سے ہٹ کر کسی دوسرے نام سے پکارنا اس وعید میں داخل ہے, تو یہ بات درست نہیں. آگے چلیے گا, اس آیت میں چوتھی چیز آ رہی ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. کتنا برا ہے گناہ کاری کا نام ایمان کے بعد. اب اس آیت کے ٹکڑے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایمان لا چکے تو جتنے پیچھے گناہ کے کام بتائے گئے, ایمان لانے والے کو تو یہ گناہ کے کاموں سے بہت بچنا چاہیے. یعنی ایمان لانے کے بعد آپ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہو, یہ آپ کے ایمان سے بعید ہے. آپ ایمان والے ہو اور دوسرے لوگوں کو چبھتی ہوئی طنزیہ باتیں کہتے ہو, یہ آپ کے ایمان لانے سے بعید ہے. آپ ایمان لاتے ہو اور دوسرے لوگوں کے برے برے القاب رکھتے ہو, برے برے نام رکھتے ہو اور لوگوں کے نام بگاڑتے ہو, یہ آپ کے ایمان لانے سے بعید ہے. یعنی ایک مطلب تو یہ بات, یہ مطلب بنے گا اس کا. اور دوسرا مطلب یہ کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. توجہ دیجیے گا کہ چوتھی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کسی انسان نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد آپ اس کے توبہ کرنے سے پہلے والے افعال اور اعمال کا اس کو تانا دے رہے ہیں. ایک حدیث میں آیا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ایر اخاہ بذنب فقد تاب منہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے بھائی کو کسی ایسے گناہ کے اوپر آر دلائی, آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ایر اخاہ بذنب, کسی آدمی کو اپنے بھائی کے ایسے گناہ پر آر دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے, لن یمت حتی یعملہ, وہ اس کو اللہ اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ خود وہ عمل یہ نہ کرتے. اب یہاں پہ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھیے ایک انسان جاہلیت میں تھا, کفر میں تھا, مشرک تھا, اور پھر اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اب اس کو ایمان لانے سے پہلے کی زندگی میں اس کو شرمندہ کرنا. یا ایک انسان گلوکار تھا, جنید جمشید مرحوم کا ایک واقعہ نقل کرنے لگے. کسی نے انٹرویو لیتے ہوئے جنید جمشید مرحوم سے پوچھا کہ آپ کو آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ دن کون سا تھا؟ کہنے لگے کہ تکلیف دہ دن میرا وہ دن تھا جس دن ایک دفعہ میں جماعت میں تھا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اب یہ دن بھی آنا تھا کہ گلوکار گانے بجانے والے ہمیں بتائیں گے کہ دین کیا ہے. تو جنید جمشید کہنے لگے کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی اور میں دوسرے کمرے میں جا کے بہت دیر تک روتا رہا, اور میں نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ میں نے آپ کی خاطر اس فن کو اور پیشے کو چھوڑا, لیکن اس کی نسبت میری ذات تک ابھی تک باقی ہے, تو یا اللہ مجھ پہ کرم فرما کہ مجھ سے اس نسبت کو دور فرما دے. اب کسی انسان نے اگر گلوکاری کے پیشے کو چھوڑ دیا لیکن دوسرا آدمی اس کو پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تو گانے بجانے والا, نعوذ باللہ من ذالک, میراثی تھا, نعوذ باللہ من ذالک. ایک آدمی اداکار تھا, اس نے اداکاری کے پیشے کو چھوڑ دیا لیکن اس کو بار بار اس کا تانا دیا جا رہا ہے کہ تیرا تو کام ہی اداکاری کرنے کا تھا. ایک آدمی کا پیشہ کچھ اور تھا, غنڈہ, بدماش, اس قسم کے لوگوں سے اس کا تعلق تھا, لیکن اس نے توبہ کر لی. اب توبہ کرنے کے بعد اس کو پھر اس بات کی تانا دیا جاتا ہے کہ تو چور اور لٹیرا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت وعید ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کو توبہ کرنے کے بعد
اس کی ماقبل زندگی کی طرف تانا، یہ بھی بڑی شدید گناہ کی بات ہے۔ اسی چیز کو یہاں پہ بیان سنا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کبیرہ کا نام لینا بھی، یعنی گناہ کبیرہ اور گناہ کا نام لینا اور فسق کی نسبت کرنا بھی کیا ہے، بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو اب بھی توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب آگے چلیے گا، آیت نمبر 12 ہم شروع کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اب اس میں بھی بہت اہم مضامین آ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچتے رہو۔ ان بعض الظن اسم، بے شک کے بعض گمان گناہ کی درجے میں ہے۔ ولا تجسسوا، اور تجسس مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض لوگوں کی غیبت نہ کرے۔ ایحب، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے، احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، تو یہ بات تو تم کو بہت ناپسند آتی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ آیت کا ترجمہ واضح ہونے کے بعد دوبارہ سے ایک دفعہ اس کے مضامین پر نگاہ دوڑائیے گا۔ پہلی بات کیا بیان کی جا رہی ہے؟ بدگمانی سے منع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات کیا کی جا رہی ہے کہ آپ کو بدگمانی سے منع کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات کیا کی جا رہی ہے؟ تجسس کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ تیسری بات کیا کی جا رہی ہے؟ غیبت کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور غیبت کرنے والے کی ایک قبیح مثال دے کر غیبت کی قباحت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول رحم کرنے، توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ اچھا، اب سب سے پہلی بات یہاں پہ بیان فرمایا کہ بدگمانی سے منع کیا گیا، لیکن یہاں پہ جو الفاظ ہیں ذرا غور کرنے والی الفاظ یہ ہے کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ کے درجے میں، اس کا مطلب ہر گمان گناہ کے درجے میں نہیں ہے۔ تو اب یہ گمان کی کیٹیگرائزیشن آپ کیسے کریں گے؟ گمان کے بارے میں آپ یہ بات جی عرض میں کر رہا تھا آپ سے کہ یہ اس بات کی کیٹیگرائزیشن کیسے ہوگی، اس بات کی کیٹیگرائزیشن کے کون سا گناہ کس درجے میں ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ میں چند باتیں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ دیکھیے، بعض صورتوں میں گمان کا کرنا واجب ہے، بعض صورتوں میں گمان کا کرنا مباح اور جائز ہے، اور بعض صورتوں میں گمان کا کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ تین صورتیں بنیں گی۔ بعض صورتوں میں
گمان کا ایک طرف گمان قائم کرنا یہ واجب ہے. جیسے اب عبادات کے اندر اب یہ پانی آپ کے سامنے ہے، اب اس پانی کو آپ پاک تصور کرتے ہیں یا ناپاک تصور کرتے ہیں؟ اگر پاک تصور کرتے ہیں تو اسے وضو کرنا واجب ہوگا، فرض ہوگا، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اور بغیر پانی کے اب یہ بغیر پانی کے وضو نہیں ہوگا. تو صاف پانی سے چونکہ وضو کرنا لازم ہے اور صاف پانی کو تلاش کرنا لازم ہے. اب یہ پانی آپ کے سامنے ہے، یہ صاف ہے کہ نہیں ہے، یہاں پہ گمان سے کام لینا پڑے گا آپ کو. ایک آسان مثال میں نے آپ کو بتا دی نا. اب یہ گوشت آپ کے سامنے آیا ہے، یہ گوشت کھانا آپ کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب یہاں پہ آپ احتیاط کریں، کوئی گمان نہ کریں تو یہ بھی آپ کے لیے مباح ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ بیچنے والا مسلمان ہے اور مسلمان کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے تو یہ گمان کرنا کہ یہ حلال ہے یہ آپ کے لیے جائز ہے، واجب نہیں ہے. احتیاط کرنا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا تو ٹھیک ہے آپ احتیاط کر لیں، لیکن آپ اس کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ دلیل نہیں ہے آپ کے پاس اس کو حرام کرنے کے لیے. تو یہ مباح گمان کی مثال مل گئی آپ کو. اور بعض جگہ پہ گمان کا کرنا حرام ہے، بغیر دلیل کے کسی انسان کے غلط ہونے کے بارے میں فیصلہ کرنا کیا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. کسی انسان کے مجرم اور کسی انسان کے گناہ گار ہونے کے بارے میں فیصلہ آپ بغیر دلیل کے نہیں کر سکتے. یہ میں نے آپ کو سورہ نور کی آیات میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. اس لیے بیان فرمایا کہ دیکھو بہت زیادہ گمان کرنے سے احتیاط کرو. گمان کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ایسی رائے قائم کرنا جس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہ ہو. کسی کے بارے میں کوئی ایسے رائے قائم کرنا جس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی ثبوت اور دلیل نہ ہو. مشہور حدیث ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچتے رہو کیونکہ گمان کرنا اکذب الحدیث سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے. اور آپ امجد عائشہ صدیقہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایاکی والظن یا عائشہ ایاکی والظن، عائشہ میں آپ کو بہت زیادہ گمان کرنے سے منع کرتا ہوں. تو یہاں پر ہم کو جو ایک بہت زیادہ تلقین کی گئی کہ دیکھو دوسروں کے معاملات میں رائے قائم کرنے سے احتیاط کرو. یہ بہت زیادہ بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے کہ ہم بہت جلدی اور آسانی کے ساتھ دوسروں کے بارے میں ایک نیگیٹو رائے قائم کر لیتے. اچھا اس کا وائس ورثہ بھی ہے. وائس ورثہ یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم کرنے سے بھی احتیاط کرو. بہت اچھی رائے جلدی قائم کر لی یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک صاحب کے بارے میں حضرت عمر سے کسی نے کہا کہ وہ تو ایسا کأنہ لا یعرف الشر، وہ تو ایسا ہے جیسا کہ شر کو جانتا ہی نہیں. حضرت عمر نے کہا فیوشک ان یقع فیہ، اگر شر کو جانتا نہیں ہے تو قریب ہے کہ شر میں گر پڑے گا. شر کو جانتا نہیں تو شر سے بچے گا کیسے؟ تو کسی کے بارے میں بہت زیادہ مبالغہ کیا اسے بھی منع کیا. ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا اللہ کے نبی کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا لیکن ایک آدمی کو آپ نے اگنور کر دیا. حضرت سعد بن ابی جس کو اللہ کے نبی نے نہیں دیا وہ چونکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا اچھا جاننے والے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی ان کے بارے میں بہت اچھی رائے تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص یہ بات سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے اس لیے ان کو نہیں دے رہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے حضور سے کہا کہ حضور آپ نے فلانے کو نہیں دیا وَإِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، حالانکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ بڑا پکا مومن ہے. حضور نے تنبیہ فرمائی او ابا مسلمہ، سعد تم تو مؤمن کہہ رہے ہو، اتنا بڑا دعویٰ مت کرو، تم یہ کہو کہ وہ کیا ہے، مسلمان ہے. اول سعد بن وقاص بیٹھ گئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد طبیعت پھر غلبہ ہوا، کہا کہ حضور آپ نے نہیں دیا، انی لاراہ مؤمنا، میں تو دیکھتا ہوں کہ بڑا پکا مومن ہے. انہوں نے کہا ابا مسلمہ، سعد تھوڑا سا
ذرا چیک کر لو اور اتنا بڑا دعویٰ مت کرو. پھر بیٹھ گئے. تو تیسری دفعہ کہا تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو مفہوم عرض کر رہا ہوں, بخاری شریف کتاب الایمان کی روایت ہے یہ, کہ میں کسی کو نہیں دیتا اس وجہ سے کہ مال اس کو فتنے مبتلا کرے گا, اور بعض لوگوں کو میں دے دیتا ہوں اس وجہ سے کہ نہیں دوں گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا. یعنی میرا دینا نہ دینا کسی اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے کسی کے بارے میں بدگمانی ہے. کہنے کا مطلب یہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں بہت زیادہ مبالغہ آمیز رائے قائم کرنے سے منع فرمایا. ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی, توجہ کے ساتھ اس حدیث کو سنے گا. حضور نے فرمایا احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما, کسی کو اپنا محبوب بناؤ تو ذرا ٹھہر کر بناؤ, ہو سکتا ہے جو آج تمہارا محبوب اور حبیب اور دوست ہو کل کو تمہارا دشمن بن جائے. ابغض بغیضک ہونا ما, اگر کسی سے دشمنی رکھتے ہو نا تو دشمنی رکھتے ہوئے بھی کیا کرو, تھوڑا سا خیال رکھو ایسا ان یکون حبیبک یوما ما, کیونکہ آج کی دشمنی کل کو دشمنی دوستی میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں دونوں طرف انتہا کی آراء قائم کرنے سے منع فرمائے. ایک ہے بدگمانی, تو یہ تو حرام ہے. بدگمانی کی تعریف یہ ہے کہ کسی انسان کے بارے میں آپ منفی رائے بغیر کسی دلیل اور ثبوت کی قائم کرتے, یہ بدگمانی. ایک آدمی کو آپ نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, یا وہ آدمی اپنے گناہ کا اعلان کرتا ہے, یا وہ آدمی اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے, اور پھر آپ اس کے اقرار پہ اس کے بارے میں رائے قائم کرتے ہی بدگمانی نہیں ہے, کیونکہ اقرار ایک بھی دلیل ہے, ایک انسان کا علانیہ عمل کرنا ایک دلیل ہے. اس آدمی کے بارے میں ثقہ اور قابل اعتماد گواہوں کا ہونا ایک دلیل ہے, لیکن نہ آپ نے خود دیکھا ہے, نہ اس آدمی نے آپ کو بتایا ہے, نہ اس آدمی نے اقرار کیا ہے, نہ آپ کے پاس اس چیز کے بارے میں آئی وٹنس یعنی گواہ موجود ہے, پھر بھی آپ اس کے بارے میں منفی رائے قائم کرتے ہیں, تو یہ بدگمانی ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے. اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں آپ کے پاس گمان قائم کرنے کے لیے اسباب کا اختیار کرنا واجب ہے. وہ جو میں نے اب بیان کر دیا کہ احکامات شریعہ کے پورا کرنے کے لیے جہاں پہ آپ کو گمان کی ضرورت ہے, غالب گمان کی ضرورت ہے, یا آپ کو گواہی کی ضرورت ہے, تو وہاں پہ ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اب آپ کو اسباب اختیار کرنا یہ واجب ہوگا. یہ گمان کا وہ درجہ جو کہ واجب ہے. اور بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں کسی گمان کا قائم کرنا مباح اور جائز ہوتا ہے. اس لیے فرمایا اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ, بعض جو گمان ہے یہ گناہ کی درجے. ایک بات مکمل ہوگی. اب دوسری بات وَلَا تَجَسَّسُوا, اور دیکھو تجسس مت کرو. اس میں میرے روایت آ رہی تھی ذہن میں, وہ پہلے سنا دیتا ہوں چونکہ بڑی الارمنگ روایت ہے ابو داؤد شریف کی, تو پہلے اس روایت کو ایک دفعہ نگاہ ڈال لیتے ہیں. اس میں بیان فرمایا, توجہ کے ساتھ اس روایت کو سنیے گا. یا معشر من آمن بلسانہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ جماعت جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہیں, یعنی وہ لوگ جن کا ایمان ابھی ان کی زبان پر ہے, وَلَمْ يَدْخُلْ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ, حالانکہ ایمان ابھی اس کے دل میں داخل نہیں ہوا. لَا تَغْتَابُ الْمُسْلِمِينَ, دیکھو مسلمانوں کی غیبت مت کرو. وَلَا تَتَّبِعْ عَوْرَاتِهِمْ, مسلمانوں کے پوشیدہ معاملات کی ٹوہ میں مت پڑو. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ, جو آدمی مسلمانوں کے پوشیدہ معاملات کی ٹوہ میں لگتا ہے, یتبع اللہ عورتہ, اللہ بھی اس انسان کے پوشیدہ معاملات کو باہر لے آتے ہیں. وَمَن یتبع اللہ عورتہ, اور جس کے پوشیدہ معاملات کو اللہ باہر نکالنا شروع کر دیں, یفضحہ فی بیتہ, اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے انسان کو اس کے گھر کے اندر رسوا کریں گے. تو تجسس
اب تجسس کی حد کیا ہے؟ جس چیز کے اوپر اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. اس پہ ایک دلچسپ واقعہ ملتا ہے. اچھا یہ واقعہ سننے پہ اس کے متعلق چند باتیں ابھی عرض کروں گا. ایک دفعہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب اپنے خلافت کے زمانے میں مدینہ منورہ میں گشت کر رہے. ایک گھر میں لگا کچھ معاملہ تھوڑا سا مشکوک ہے. آپ نے جھانک کر دیکھا, پھر آپ دیوار ٹاپ کر اندر گئے, دیکھا ایک آدمی بیٹھا شراب پی رہا ہے. حضرت عمر نے اس کے اوپر جھپٹی اور لبکی اور اس کو پکڑا. او خدا کے دشمن, یہ تو شراب پی رہا, کیا کر رہا ہے؟ اچھا اس زمانے کے لوگ بھی عجیب تھے. اس نے کہا امیر المومنین میں نے ایک گناہ کیا, آپ نے 3 گناہ کیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تجسسوا, تجسس مت کرو. آپ نے میرا تجسس کیا, میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا, بغیر اجازت کے گھر میں مت داخل ہو, آپ میرے گھر میں بغیر داخل ہو کر آئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں دروازوں سے داخل ہو, آپ دیوار ٹاپ کر آئے. اچھا اس کے تینوں اعتراض فقہی علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو اتنے مضبوط نہیں تھے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تو قبول حق کی صلاحیت تھی. حضرت عمر نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ روکی اور واپس پلٹ کر بھاگے. کچھ دن گزر گئے. کچھ دن کے بعد حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ ان کے اپنے پاس مجلس میں نظر آیا. حضرت عمر نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اپنا کان میرے ہونٹوں کے بالکل قریب کرو, یہاں تک کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں تمہارے علاوہ کوئی نہ سن سکے. اور جب بالکل قریب لے کر آیا تو کہا کہ اس دن کے بعد سے میں نے کسی مسلمان کا تجسس نہیں کیا. اس نے کہا کہ ابو مومن آپ بھی اپنے ہونٹ, اپنے کان میرے ہونٹوں کے قریب کر. عمر نے بالکل اس کے ہونٹ کے قریب کیا تو اس نے کہا ابو مومن میں بھی توبہ کر چکا ہوں, اس کے بعد میں نے شراب پی. خیر یہ واقعہ تھا. اچھا اب اس میں ایک بات یہ کہ دیکھیے ہمارے پاس تجسس کی کون کون سی صورتیں. معذرت کے ساتھ سب سے پہلا مسئلہ تو خواتین کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ شوہر کا موبائل, شوہر کی ای میل. اچھا اب بعض خواتین میں اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے, وہ شرلاک ہومز کو بھی مات کر دیتی ہیں. جو شاید وہ جاسوسی کے اندر جو صلاحیت وہ شرلاک ہومز کے اندر ہوتی تھی, اس کو بھی شاید وہ پیچھے چھوڑ جائے, جو وہ تجسس اور جاسوسی اور ٹوہ میں لگنے کی بات. اچھا یہ چیز ہماری خاندانوں کے اندر بھی ہوتی, خاندانی معاملات کے اندر کہ فلانا آدمی کیا کر رہا ہے, ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس کے کمرے میں کیا ہو رہا ہے, ان کے آپس کے تعلقات کیسے چل رہے ہیں, ابھی شادی ہوئی تھی کیا ہوا. یا خواتین سے پوچھتی ہیں شادی ہونے کے فوراً بعد کی جی کیسا چل رہا ہے. یا مرد حضرات اس چیز کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلی بات یاد رکھیے گا کہ شوہر اور بیوی کے ذاتی پرائیویسی کے معاملات کو نہ پوچھنا جائز ہے نہ بتانا جائز. یہ شوہر اور بیوی کے خلوت کی تنہائی کے معاملات کو نہ جاننا اور پوچھنا, تجسس کرنا, نہ یہ پوچھنا جائز اور نہ ہی بتانا جائز. نہ عورت کے لیے جائز ہے نہ مرد کے لیے جائز. شریعت مطہرہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس چیز کی ممانعت فرمائی. اسی طریقے سے جس چیز پہ شریعت نے پردہ رکھا, میرے پاس کچھ ملازمین کام کرتے ہیں, ہاں یہ ملازمین کام صحیح کر رہا ہے, اس بات کو مانیٹر کرنا یہ میرا حق ہے, بیکاز ہی از بینگ پیڈ فار دیٹ. اس کو اس کی تنخواہ ملتی ہے, سسٹم کا حصہ ہے کہ آپ یہاں پر اگر آپ سی سی ٹی وی کیمرے لگاتے ہیں کیونکہ آپ کی انوینٹری ختم نہ ہو جائے, کم نہ ہو جائے, یا سیکورٹی میجرز لیتے ہیں کہ کوئی آپ کی چیز اٹھا کے نہ لے کر جائے, یا آڈٹ کا نظام بناتے ہیں تاکہ چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام قائم رہے, تو سیکورٹی کا ہونا, پریکاشنری میجرز کا ہونا, آڈیٹنگ کا نظام کا ہونا, مانیٹرنگ کا ہونا, یہ لا تجسسوا کے تحت نہیں آتا. یہ لا تجسسوا کے تحت کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ یہ وہ ظاہری معاملات ہیں جس کی بنیاد پر کسی ادارے اور کسی نظام کی کامیابی کا دار و مدار ہے.
آڈٹ کا نظام حضرت عمر نے اپنا آڈٹ کا نظام بہت مضبوط بنایا. بہت کم لوگوں کو شاید پتا ہوگا کہ حضرت عمر کا اور حضرت خالد بن ولید کا اختلاف اس بات کے اوپر ہوا. حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار سے جو معزول کیا اس کی وجہ یہ بنی کہ جب حضرت عمر نے اپنے دور خلافت کے اندر آڈٹ کے نظام کو انٹروڈیوس کیا تو حضرت خالد بن ولید نے ابتداءً تھوڑا سا اس کو ریزسٹ کیا. ریزسٹ یہ کیا کہ ہم سے آج تک ابوبکر صدیق نے نہیں پوچھا تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. تو حضرت عمر کی لاجک یہ تھی کہ بھئی وہ تو 2-2.5 سال کا زمانہ تھا, وہ تو انتہائی ہنگامے کا اور انتہائی فتنے سے مقابلہ کرنے کا زمانہ تھا. اس موقع میں تو ابوبکر صدیق کو تو کوئی سسٹم انٹروڈیوس کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. اب جبکہ اتنی خلافت کی ایکسپینشن ہوتی ہے, مال غنیمت آتا ہے, تو چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام بنانا تو اس وقت تو لازمی ضرورت ہے. حضرت عمر نے آڈٹ کے نظام کو کیا اور حساب مانگا, اپنے تمام عمال سے حساب مانگا. تو حضرت خالد بن ولید کو یہ بات بری لگی, تو حضرت عمر نے ایک ایز این ایگزامپل حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا. خالد بن ولید نے اس معزول ہونے کو بھی قبول کیا, ایز اے سسٹم قبول کیا کہ ٹھیک ہے معزول کرا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کسی کے بکس اکاؤنٹس بناتے ہیں, اکاؤنٹس کو چیک کرنے کا نظام بناتے ہیں جس کو آڈٹ کہتے ہیں, یا کوئی سسٹم بناتے ہیں اور اس کے اندر اس کی نگرانی رکھتے ہیں, مانیٹرنگ کرتے ہیں, فالو اپ کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ولا تجسسو کے تحت نہیں آتی. کیونکہ یہاں پر تجسسو تب آئے گا جبکہ کوئی چیز کسی انسان کا پرسنل میٹر ہو, کسی چیز کا تعلق اس انسان کی اپنی ذاتی پرائیویسی کے ساتھ ہو. جس چیز کا تعلق سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے وہ تجسسو کے تحت نہیں آئے گا. یہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اگر استاد اپنے طلباء کے اوپر نگرانی رکھتا ہے کہ یہ کس طرح بولتے ہیں, کس طرح بیٹھتے ہیں اور اپنے کمرے میں کس طرح کرتے ہیں, تو یہ تجسس نہیں ہے, کیونکہ در حقیقت اس کا تعلق تربیت کے ساتھ ہے. والدین اگر اس بات کی نگرانی رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے دوست کیسے ہیں, ان کی کمپنی کیسی ہے, اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے, کیسے لوگ کن لوگوں کے پاس آنا جانا ہے, تجسس نہیں ہے, یہ نگرانی ہے, کیونکہ اس میں در حقیقت اصلاح کا پہلو ہے. اس لیے اس بات کو ہم تجسس نہیں کہیں گے, یعنی بعض جگہوں پر احتیاطی تدابیر کے طور پہ نگرانی کرنے کو ہم تجسس نہیں کہیں گے. ہاں کسی چیز کا تعلق انسان کی اپنی ذاتی زندگی سے ہے, اس کے عیب کو تلاش کرنے کا نام تجسس ہے. اس چیز کو پھر تجسس کہا جائے گا, اور اس چیز سے آپ نے منع فرمایا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی حدیث سنائی جس میں خاص طور پہ الفاظ کیا, دوبارہ سے سن لیجیے گا. الفاظ جو میں نے ابو داؤد شریف کی ابھی آپ کو حدیث سنائی, اس حدیث کے الفاظ کو ذرا دوبارہ سے سنیے. کیا ارشاد فرمایا کہ لا تتبعوا عورات المسلمین. عورات کا مطلب ہی کہتے ہیں جس چیز کو پوشیدہ رکھا جائے, جس چیز کو چھپایا جائے, جو چیز انسان کی سطر کی ہو. لا تتبعوا کا مطلب ہوگا مسلمانوں کے پوشیدہ معاملات کی ٹوہ میں مت پڑو. اور فرمایا کہ وَمَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتِهِمْ, اور جو مسلمانوں کے پوشیدہ معاملات کے میں لگتا ہے. اب دیکھیے یہ آڈیو لیکس چل رہا ہے آج کل. آڈیو لیکس کے اندر بہت سی کنورسیشن ایسی تھی جو پرائیویٹ کنورسیشن تھی, جس کا تعلق اگر ٹھیک ہے ایجنسیز نے کسی نے ایز اے سیکورٹی چیک اس کو ریکارڈ کیا تھا, لیکن اس کا پبلک کرنا کیا ہے, یہ حرام ہے, ناجائز. جب اس کا پبلک کرنا حرام اور ناجائز ہے تو اس کو آگے نقل کرنا بھی کیا حرام اور ناجائز. اور جب ایک حرام اور ناجائز کام ہو گیا تو اب اس کو اچھالنا, اس کو پھیلانا وہ کیا ہے. اب دیکھیے کتنی سخت حدیث ہے یہ. وَمَن يَتَّبِعْ عَوْرَاتِهِمْ, اور جو آدمی مسلمانوں کے پوشیدہ معاملات کی ٹوہ میں لگتا ہے, يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَاتِهِ, اللہ بھی اس کے پوشیدہ معاملات کو, گناہوں کو اور اس کے عیوب اور خطاؤں اور کمی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ باہر لے کر آتے ہیں. اور فرمایا وَيَتَّ عَوْرَاتِهِ, اور جس کی کمی کوتاہی کو اللہ باہر لے, يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ, اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ذلت کا سامان کریں گے
کہ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ایسے انسان کو ذلیل اور رسوا کر کے دکھا دے۔ اچھا عرض یہ بات تقریباً ممکن وہ پوری ہو گئی۔ اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو باتیں میں نے عرض کی اس کی روشنی میں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی، اور وہ یہ کہ جیسے ہمارے پاس اگر پولیس ہوتی ہے وہ بہت سی چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے، تو وہ اس تجسس میں نہیں آیا کیونکہ اس کا کام ہی کیا ہے، مجرمین کی نشاندہی کرنا، مجرمین کی خفیہ ایکٹیویٹیز کو دیکھنا۔ تو بہت سے کالز کو ریکارڈ کرنا، بہت سی چیزیں ایسے کام پولیس کو کرنے پڑیں گے جو عام آدمی کے کرنے کے نہیں ہیں۔ لیکن پولیس اس لیے نہیں کرتی کہ میں لوگوں کو ذلیل و رسوا کروں، آپ پولیس اس لیے کر رہی ہوتی ہے بہت سے ایسے کام تاکہ لوگوں کے اور امن عامہ کا تحفظ ہو سکے۔ تو اگر تحفظ کی خاطر یہ کام کرنے پڑ جائے تو یہ لا تجسسو کے تحت نہیں آئے گا۔ تو اس بات کو تھوڑا سمجھ لیجیے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے اب یہ ٹاپک تو شروع ہو رہا ہے لیکن یہ لمبا ٹاپک ہے اور آج شروع کر دیں گے لیکن شاید آج مکمل نہ ہو سکے، تو جتنا آج مکمل ہو گیا اس کو آج مکمل کریں گے، اور جو رہ جائے گا اس کو کل مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پرسوں انشاءاللہ ہماری دعا بھی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ پرسوں ہماری 9 تاریخ کو سورہ حجرات انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی، اور پرسوں انشاءاللہ پھر ہمارا جو 2 ہفتے کا کورس چل رہا تھا اس کو ہم انشاءاللہ تعالی مکمل بھی کر لیں گے۔ آگے چلیے گا۔ اب آئیے گا اس بات کی طرف کہ فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض لوگ بعض کی غیبت نہ کریں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ غیبت کی تعریف کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں بتاؤں کہ غیبت کیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے اس بات کو تلاش کر لیں کہ غیبت کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور مل غیبہ، تو بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون مل غیبہ، کیا تم لوگ جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ قالوا اللہ ورسول اعلم، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ بہتر طور پہ جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کو ایسے انداز میں ذکر کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ اب اس پر صحابہ کرام کو ایک اشکال ہوا جو ہمیں بھی ہوتا ہے۔ وہ اشکال یہ ہوا کہ افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ اگر جو بات میں کہہ رہا ہوں واقعی اس کے اندر موجود ہو، جو بات میں کہہ رہا ہوں واقعی کمی کوتاہی اس کے اندر موجود ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر تو وہ عیب اس کے اندر موجود تھا پھر تو تم نے کیا کیا؟ غیبت کی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس کے اندر وہ عیب موجود نہیں تھا تو تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ پہلی بات، بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ اچھا منہ پر کہنے کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بہت اچھی بات، منہ پر کہنا کسی انسان کی، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں میں اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں۔ میں نے ابھی عرض کیا تھوڑی دیر پہلے بات چل رہی تھی، یہ نہیں کہے گا کہ میں بدتمیز انسان ہوں، یہ نہیں کہے گا میں بد اخلاق انسان ہوں، یہ نہیں کہے گا میں بد زبان انسان ہوں، کیا کہے گا؟ میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں۔ حالانکہ بھائی اسٹریٹ فارورڈ، اگر آپ کسی انسان کے منہ پر تند اور تیز اور تنزیہ اور تحقیر آمیز جملے کہتے ہیں یا گالی گلوچ کرتے ہیں تو یہ حرام حرامی رہے گا، آپ کے اسٹریٹ فارورڈ کہنے سے یہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اس کے منہ پر کہہ سکتے تھے پھر بھی آپ نے اس انسان کی غیر موجودگی میں ایسا ذکر کیا جو اس انسان کو ناپسند ہو۔ اچھا دوسری بات یہ کہتے ہیں جی میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ واقعی موجود ہے، تو اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا کہ اگر تو اس کے اندر وہ عیب موجود ہے تو وہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اگر عیب موجود نہیں ہے تو یہ دگنا گناہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بہتان ہے۔ تو اب دیکھیے غیبت کے بارے میں ایک اور حدیث
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا. یہ ذرا توجہ کے ساتھ اس روایت کو سنیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیبت کا کرنا بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. الغیبۃ اشد من الزنا. اچھا، اس پہ سوال ہوا، یہ بہقی کی روایت ہے، جب یہ حضور نے فرمایا کہ غیبت کا کرنا بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وکیف الغیبۃ اشد من الزنا. حضور، غیبت کرنا بدکاری کرنے سے بڑا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے جو ارشاد، میں توجہ کے ساتھ سنیے گا، بیان فرمایا ان الرجل لا یزنی فیتوب اللہ علیہ. ایک آدمی بدکاری کرتا ہے، اب اس کی بدکاری کا معاملہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان میں. فیتوب اللہ، واللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. ان صاحب الغیبہ لا یغفر له حتی یغفرها له صاحبہ. ایک آدمی نے غیبت کی تو اب یہ اس کا اور اس کے اللہ کا ذاتی معاملہ نہیں رہا، بلکہ کیا ہے، اگر یہ اللہ سے معافی مانگ بھی لیتا ہے تب بھی اب غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ کیا کرنا پڑے گا کہ جس آدمی کی غیبت کی تھی اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی. اسی لیے دیکھیے وہ حدیث، اب اس کو یہاں پر بھی دیکھیے گا، ایک اور وجہ بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ بدترین اور خطرناک گناہ ہے. اچھا کیوں ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں، بلکہ ایک اور حدیث بھی ذہن میں آ رہی تھی، عرض کر دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ تدرون ما المفلس، کیا جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے من لا دینار ولا متاع لہ، جس کے پاس درہم دینار اور ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہوگا. نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو بڑے بڑے نیک اعمال کر کے آئے گا، لیکن ساتھ میں کیا ہے، ضرب ھذا شتم ھذا، کسی کو مارا ہے، کسی کی گالی گلوچ کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے. اب اہل حقوق اکٹھے ہوں گے کہ یا اللہ ہم کو ہمارا حق دلائے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا اس کے نیک اعمال لے لو. اور وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف، مقبول نمازیں، رمضان کے روزے، تراویح، قرآن کی تلاوت، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، بڑے بڑے نیک اعمال جا رہے لوگوں کے پاس ہی کھڑا دیکھ رہا ہے. یہاں تک کہ نیک اعمال ختم ہو گئے، اہل حقوق باقی ہیں، وہ کہیں گے اللہ ہمیں بھی ہمارا حق دلائے. اب اس کے پاس نیک اعمال تو ہے نہیں دینے کے لیے. اب کہا جائے گا اچھا تم اپنے برے اعمال، اب دوسروں کی بدکاری، زنا، جھوٹ، بڑی بڑی خیانتیں، دوسرے کے ظلم اور زیادتیاں اس کے کھاتے میں آنا شروع، اور بالآخر دوسروں کے گناہ اس کے کھاتے میں آئے، اس کو گھسیٹ کے لے جا کے جہنم میں ڈال دیا گیا. فرمایا میری امت کا بدترین آدمی اور مفلس آدمی ہے. تو دیکھیں اب غیبت اس اعتبار سے بڑا ہے کیونکہ اگر ایک آدمی زنا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ ہو جاتی ہے، بد نظری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں. لیکن غیبت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ابھی توبہ مکمل نہیں ہوتی. کیوں مکمل نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس نے دوسرے انسان کا، مسلمان کا حق مارا ہے. اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک کہ جا کے اس سے دوسرے آدمی سے اس کو معاف نہیں کرائے. اچھا دوسری وجہ میں آ رہا تھا اس بات کی طرف کہ غیبت ایک بہت سنگین گناہ ہے اور زنا سے بدتر ہے. اس کی وجہ علماء کرام نے بیان کی کہ دیکھیے غیبت کی جو منشا ہے اور غیبت کی بنیاد شہوت ہے، جبکہ زنا کی جو بنیاد ہے اور زنا کی جو وجہ بنتی ہے، زنا کے جو سبب بنتا ہے وہ شہوت ہے، جبکہ غیبت کی بنیاد تکبر ہے. اس لیے آپ نوٹ کیجئے گا، تکبر کرنے والا دوسروں کے ان خامیوں کو بیان کرتا ہے جس کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ میرے اندر نہیں ہے. اب دوسرے کے بارے میں کہا جی بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے چلے لگاتے ہیں، بڑے تبلیغ میں وقت دیتے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، لیکن اب وہ لیکن پہ وہ چیز کو لے کر آئے گا جہاں پہ اس کا خیال یہ ہے کہ وہ کمزور ہے، میں ٹھیک ہوں.
تو اصل میں اس کی وجہ دوسرے کی کمی کو بیان کرنا اور دوسروں کی کمی کو بیان کر کے اپنی بڑائی کو ثابت کرنا، اور اس کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ آپ کو دیکھیے گا کہ غیبت کرنے کے بعد انسان کو خوشی کیوں ہوتی ہے؟ انسان کو غیبت کرنے کے بعد ایک فرحت کا، خوشی کا ایلیمنٹ کیوں ہوتی ہے؟ در حقیقت نفس کی خوشی ہے۔ خالد اقبال طیب صاحب آپ کے اس کراچی شہر کے حکیم مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ان کا ایک شعر بڑا خوبصورت ہے۔ کہنے لگے کہ کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو خوشی ہم کو آزمانے آئی۔ اب یہ خوشی سے کون سی خوشی مراد ہے؟ یہ نفس کی خوشی ہے۔ جو انسان کا نفس ہے اللہ کی نافرمانی میں خوش ہوتا ہے، ہو نہ ہو خوشی ہم کو آزمانے آئی ہو، یہ خوشی خوشی اکثر ہم خوشی سے ڈرتے ہیں۔ اب یہ خوشی خوشی ڈرتے ہیں، کون سی خوشی ہے؟ یہ تقوی والی خوشی ہے، جس میں ناجائز خواہشات کو قربان کر کے، اللہ کے لیے قربان کر کے انسان کو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ روحانی خوشی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ خوشی خوشی اکثر ہم خوشی سے ڈرتے ہیں، خوشی سے مراد ناجائز۔ اب انسان کا نفس دوسرے کو نیچا دکھا کر اس لیے خوش ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ تکبر، میں نے عرض کیا تھا، تکبر اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ جس دل کے اندر رائی کی دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب کہ اس کا علاج نہ ہو جائے۔ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اب یہ غیبت اتنی خطرناک۔ اچھا آگے چلیے گا، اب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال سے اس کو سمجھائی۔ مثال بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا تقریباً اب 6 منٹ باقی ہیں، 1 بجے ہمارا سبق عام طور پہ ہم ختم کر دیتے ہیں اپنا، تاکہ 5-10 منٹ سوالات کے لیے بھی مل جائے۔ تو 6 منٹ باقی ہیں، اس کو ابھی آگے چلاتے ہیں، کل بھی انشاءاللہ سلسلہ کلام آگے چلے گا۔ بیان فرما ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اس حال میں کہ وہ مردہ ہو؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو یہ بات تو تم کو بہت ناپسند ہوتی ہے۔ اچھا مثالوں کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، 2 صحابی ساتھ تھے، وہ 2 صحابی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کرتے ہوئے ان صحابی کو پتہ نہیں چلا، کوئی ایسے ہی آپس میں گفتگو کے درمیان میں ایسے کلمات آ گئے جو غیبت میں داخل ہو سکتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فوراً سے نہیں ٹوکا۔ اچھا اللہ کے نبی کی تربیت کا انداز بھی یہ تھا کہ آپ خطاؤں پہ فوراً سے نہیں ٹوکتے تھے، آپ خاموش رہے، چلتے رہے۔ کچھ دیر آگے جانے کے بعد ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اور وہ مرا ہوا بھی تھا کہ اس کے اندر تعفن آ چکا تھا، اس کا جسم پھول چکا تھا اور دونوں ٹانگیں جدا ہو چکی تھی، بغیر پھٹنے کے قریب تھا۔ اب اللہ کے نبی چونکہ بڑے حکیم مربی تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ آؤ اس کو گوشت کھاؤ۔ اچھا اب تو وہ بکری کا بچہ مرا ہوا، سڑا ہوا، متعفن اور پھٹنے کے قریب، جس میں سے بدبو اور کیڑے نظر آ رہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور اس کو کون کھائے گا؟ انہوں نے کہا کہ آپ تو ابھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے تھے۔ تو یہ بیان فرمایا کہ جس طرح اس متعفن بکری کے بچے کے جسم سے تم کو گھن آتی ہے، تم کو ایسی گھن کس سے آنی چاہیے؟ اب ہمارا مزاج چونکہ بگڑ گیا، ہمارے حضرت مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب دامت برکاتہ العالیہ مظفر آباد کے، عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، ابھی غالباً 60 سے کم ہی ہوں گے، لیکن اللہ نے بڑا نوازا۔ ایک دفعہ بیان کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم جب چھوٹے تھے مظفر آباد جایا کرتے اسکول میں، تو ایک مجنون پاگل آدمی تھا، وہ جہاں پہ پورے شہر کا کوڑا کرکٹ پڑا رہتا وہیں پر بیٹھا رہتا اور گندگی اور غلاظت منہ میں ڈالتا ہے، کہ ہمیں دیکھ کے وہ قے آتی، ہم قے کر دیتے اس آدمی کو دیکھ کر، لیکن وہ آدمی غلاظت کھاتے کھاتے گر کر مر گیا اسی کے اندر۔ ایک دن دیکھا تو وہ اسی غلاظتوں کے اندر پخانے پیشاب کی غلاظتوں میں گرا ہوا مرا پڑا تھا۔ تو یہ حال آج ہمارا ٹیسٹ بدل گیا۔ آج اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اس مثال کے ساتھ کہ ہمارے اندر اس عمل کے اندر سے ایک گھن پیدا، ایک طبعی گھن پیدا ہو۔ ایک ہے کہ ہماری عقل اس کو حرام سمجھے۔ دیکھیے ان بعض الظن اسم، بدگمانی کیا ہے؟ گناہ، کتنی بات کہہ کے چھوڑ دیا۔ ولا تجسسوا،
نہیں کا صیغہ ہے، تجسس مت کرو، حرام ہے، چھوڑ دیا، مثال نہیں دی۔ لیکن غیبت ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ساتھ میں کیا دی؟ ایک مثال بھی دی۔ تو بدگمانی کے ساتھ مثال نہیں دی، ولا تجسسو کے ساتھ مثال نہیں دی، لیکن غیبت کے ساتھ مثال کیوں دی؟ کیونکہ یہاں پر عقلی طور پہ جب انسان کا ذہن یہ سمجھ جائے کہ غیبت حرام ہے، وہیں پہ طبیعت بھی سمجھے، اس کے اندر گھن بھی پیدا ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے حوالے سے ایک مکروہ مثال دی، الربا 70 جزءا، سود کے 70 درجے ہیں، ایسرہ ان ینکح الرجل امہ، نعوذ باللہ من ذالک، سب سے کم تر درجہ سود کا ایسا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ کرے۔ اب یہ کیوں دیا؟ یہ مثال اس لیے دی تاکہ سود کی گھن ہمارے اندر آئے کہ یہ گھناؤنا فعل ہے، طبعی طور پہ ایک کراہیت اس کے اندر آنا شروع ہو جائے، ایک انسان اس عمل کو اسی طرح سمجھے جیسے کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے۔ آج غیبت کے حوالے سے ہمارے اندر گھن بھی پیدا ہوتی، اسی لیے یہاں پہ کہا ان یاکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، مردہ بھائی کی لاش پڑی ہے۔ اچھا مردہ کیوں کہا؟ کیونکہ لاش پڑی ہے۔ آپ کہیں سے بھی گوشت کاٹنا چاہیں، چھری آپ کے ہاتھ میں ہے، پیٹ سے کاٹنا چاہے پیٹ سے کاٹ لو، ران سے کاٹنا چاہے ران سے کاٹ لو، کمر سے کاٹنا چاہے کمر سے کاٹ لو، گردن کاٹنا چاہے گردن کاٹ لو، وہ ریزسٹ نہیں کر سکتا نا۔ تو ایک آدمی موجود نہیں ہے، اب آپ کی اس کی جتنی مرضی کردار کشی کرنا چاہے کردار کشی کر سکتے۔ اور میتن کیوں کہا؟ کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد اب جسم گویا کہ جو مردہ ہے اس میں نجاست آ جاتی ہے۔ اب یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک انسان کا مزاج بن گیا نجاست کھانے کا، جیسے گدھ ہوتا ہے، گدھ زندہ شکار نہیں کرتا، مردے پہ شکار کرتا ہے، اور گدھ کے اندر بزدلی کا جو جانور ہے اس کا عزم کر رہا تھا کہ کلوز کیسے کریں گے اس کو؟ کسی کی ویڈیو بول رہی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، بس صحیح۔ میں کر رہا تھا آپ سے، اب گدھ زندہ بھی شکار نہیں کر سکتا، تو ان سے ایک اشارہ اس بات کی طرف کر دیا ان یاکل لحم اخی میتن، کہ غیبت کرنے کا والے کا مزاج ہی کیا بن جاتا ہے؟ بزدلانہ۔ ایک انسان کا مزاج صاف ہے کہ جو بات ہوگی جس کے ساتھ ہوگی اس کے ساتھ بیٹھ کے میں ڈسکس کروں گا، میں دوسرے لوگوں کے ساتھ جا کے ڈسکس نہیں کروں گا، میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں نہیں بناؤں گا۔ یہ آدمی ہوتا ہے جس کا کردار صاف ستھرا کھرا مزاج ہے۔ ایک دوسرے آدمی کا مزاج سیاسی مزاج ہوتا ہے، بزدلانہ مزاج ہوتا ہے، سامنے خوب تعریفیں کرے گا، پیچھے بیٹھ کے آپ کی برائیاں کرے گا۔ تو گویا کہ یہاں پہ ایک بزدلانہ مزاج کی طرف بھی اشارہ کیا کہ گویا کہ جو آدمی غیبت کرنے والا ہے بالآخر اس کا مزاج ایک بزدلانہ مزاج بھی ہوگا۔ اچھا اسی بات سے اب آخری واقعہ سناتا ہوں، 1:01 ہو گیا، یہ واقعہ سنا کے آج کی گفتگو کو ختم کریں گے۔ غیبت کے حوالے سے ابھی بہت سی بات چل رہی ہے، غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ غیبت کی قباحت تو کچھ نہ کچھ سامنے آ گئی، لیکن غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اور کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ کسی کی برائی بیان کرنا غیبت میں نہیں آتا، اس پر کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے کلام کریں گے۔ البتہ ایک واقعہ ذوالنون مصری کا ہے، یہ واقعہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ معرف القرآن میں لکھا۔ ذوالنون مصری نے کیا بڑا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک بزرگ صوفی گزرے ہیں، تو وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا کہ غیبت شروع ہو گئی۔ یاد رکھیے گا جیسے غیبت کا کرنا حرام ہے ویسے غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ کل میں اپنے استاد محترم حضرت مفتی حسن صاحب دعوت برکات العالیہ کے حوالے سے اس کا علاج بھی میں بتاؤں گا۔ حضرت نے بڑا کمال کا علاج بتایا کہ جس مجلس میں غیبت ہو رہی تو کیا کرنا چاہیے، مجھے یاد دلائیے گا، میں کل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر کسی مجلس میں ہم جائیں جہاں پہ غیبت شروع ہو جائے، آپ روک نہ سکتے ہو تو کیا کرنا چاہیے، بڑا زبردست حضرت نے علاج بتایا۔ لیکن حدیث قرآن حکیم میں ہے کہ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، تو سماعون للکذب کہا،
کہ یہ یہودی اور منافقین جھوٹی بات کو سننے والے، جیسے جھوٹ کہنا حرام ویسے جھوٹ کا سننا بھی حرام، اسی طریقے سے جیسے غیبت کا کہنا حرام ویسے غیبت کا سننا بھی حرام۔ تو ذوالنون مصری کہتے ہیں میں مجلس میں گیا، غیبت شروع تو اٹھ کے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد آ کے بیٹھے تو کوئی اور گفتگو چل رہی تھی، میں شامل ہوا، اب دوبارہ غیبت شروع ہو گئی، گفتگو مڑتے مڑتے پھر غیبت شروع کر، اب اٹھا نہیں گیا، بیٹھا رہا تو غیبت کے کلمات میرے کان میں پڑتے رہے، بالآخر میں اٹھ کر آ گیا، سو گیا۔ ایک خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی کریہ المنظر بدصورت قسم کا بڑی جسامت والا حبشی ہے، اور جس کے پاس ایک تشت ہے، ٹرے، اس میں خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے، اور وہ آدمی آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ یہ گوشت کھاؤ، تو میں کہتا ہوں یہ تو خنزیر کا گوشت ہے جو کہ ناجائز اور حرام ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگر تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتے ہو، غیبت کر سکتے ہو، تو یہ گوشت بھی کھا لو۔ تو انہوں نے کہا میں نے تو کسی کی غیبت نہیں کی۔ اس نے کہا غیبت نہیں کی تو کیا ہوا، غیبت کو سنا تو ہے، ابھی گوشت کھانا پڑے گا۔ اچھا، کہتے ہیں خواب میں ہی اس آدمی نے مجھے لٹا دیا، میرے سینے پر بیٹھ گیا، اور وہ خنزیر کے گوشت کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے میرے منہ میں ڈالنے لگا۔ کہتے ہیں اس ہیبت سے میری آنکھ کھل گئی، اور اس خواب کے اندر جو گوشت کے ٹکڑوں کا کڑوا ذائقہ تھا وہ میرے منہ میں آتا رہا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنبیہ کا ایسا سامان کرتے ہیں، پتہ چل جائے کہ دیکھو یہ قبیح اور گندی اور غلیظ حرکت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تو غیبت کا گناہ کیسے نکلے گا ہماری زندگی سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے اس گفتگو کو لے کر چلیں گے۔ مزید کوئی سوال کرنا ہے تو